کہہ کر پکارے، یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ میں بھی یہی عرض کرتا ہوں میرے آقا دنیا میں اگر مجھے انٹروڈیوس کرایا جائے، پہچان کرائی جائے، یہ نہ ہو کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہ کہا جائے کہ مدینے والے کے دربار کا کتا فلاں ہے۔ یہ پہچان سب سے اعلیٰ ہے، اور اس میں عزتیں جو ہیں وہ پکڑنے میں بھی نہیں آتی، پکڑنے میں بھی نہیں آتی، اتنی زیادہ اس کو پھر ہم جھوم کر کہتے ہیں۔ چند سالوں پہلے ہم بھی عام آدمی تھے، ہم عام آدمی ہیں، ہم اپنی فیلڈ کے ایک مدرس کی حیثیت سے رہے ہیں، لیکن صحابہ نے جو دیکھی ہے زندگیاں، اسی پر میں یہ کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور سب سے میں یہی کہتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آؤ، محبت کرنا سیکھو، اور ان کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ ہر گھڑی تمہیں جان دینے کے لیے بلایا جا رہا ہو، ہر گھڑی تمہیں گردنیں مانگنے کے لیے بلایا جا رہا ہو، نہیں، جذبہ تو رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے حالات دیکھ رہا ہے۔ تم اگر یہ جذبہ رکھتے ہو، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارہ کروں میں، پھر اس جذبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر بڑا صلہ عطا کرے گا، تم دنیا میں جانے سے پہلے دیکھ کر کے جاؤ۔ اس لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، کیا چاہتے ہو تم، کیا کیا چاہیے تمہیں؟ سیاست چاہیے، تخت چاہیے، حکومت چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اے نوجوانوں لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں، جس کی تو خواہش بھی نہیں کرتا مولا اس سے پہلے تجھے وہ عطا کرے گا، اس سے پہلے تجھے وہ عطا کرے گا۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آج عزم کر کے اٹھتے ہیں، آج میرے ساتھ یہ عزم کر کے اٹھو، یہ عہد کر کے اٹھو، دنیا کے لیے بہت جی لیا، فضول اور لغویات میں میری زندگی بہت کٹی، کبھی گانے بجانے میں، کبھی تماشوں میں، کبھی بے حیائی میں، کبھی ادھر ادھر کی بے راہ روی میں، خرافات میں زندگیاں بہت گزری، لیکن یا رسول اللہ اب بچی ہوئی زندگی میں آپ کے نام وقف کرتا ہوں۔ تیار ہے وقف کرنے کے لیے؟ ہر ایک لوگوں کو ڈر ہے اگر میں کہہ دوں تو کہیں کل سے بدلنا نہ پڑے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ قبر میں جانا ہے نوجوانوں، قبر میں جانا ہے اور اسی مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا آج یہ وعدہ کرتے ہو یا عہد کرتے ہو کہ ہماری بچی ہوئی زندگیاں میرے مصطفیٰ کے نام پر وقف کریں گے؟ وقف کریں گے انشاءاللہ۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کے ہم یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ لبا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ اس کے لیے حل کی ہیں، تمہیں پتہ ہے مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، ایک ایسے عاشق رسول جس کو 3000 انگریزوں نے مل کر گرفتار کیا تھا۔ یہ آزادی کے موقع کی بات کر رہا ہوں، 1857 سے پہلے کی، غدر کا جو یہاں پر معاملہ ہوا، کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے انگریزوں نے دارالعمارت میں 7 دن تک ان کے جسم پر گرم استری پھیری تھی۔ گرم استری پھیرتے تھے، جب چمڑی جلتی تھی اس پر نمک چھڑک دیتے تھے، اور ہر رات زخموں پر نمک چھڑکنے کے بعد کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کھڑے رہتے
किसी ने उस वक्त भी कहा था, देखो बात मान लेते अगर हमारी, हम अपनी वजारत में रख लेते, हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, हम तुम्हें ओहदा भी देंगे और पौंड भी देंगे, माहाना मुशाहरा भी देते। लेकिन किफायत अली काफी ने उस वक्त हंस कर कहा था, ऐ जालिमो, तुमने किफायत अली काफी के ईमान को बहुत हल्का समझा है। ये इतना हल्का सौदा कभी नहीं कर सकता। जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक चुका है, पूरी दुनिया उसको क्या उसकी जूतियों को नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर के चौक पर, बाजार पर ले जाकर फांसी पर लटकाया जा रहा था। लोग भी खड़े थे। अंग्रेजों ने पूछा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, बीवी बच्चों से मिलना है, किसी को कुछ नसीहत करना है, किसी को कुछ वसीयत करना है। आखिरी ख्वाहिश फांसी पर चढ़ने वाले से पूछी जाती है। उस आशिक रसूल से जब पूछी गई तो उसने कहा, हाँ, एक ख्वाहिश है कि जाने से पहले एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लूं, मेरे आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर लूं। और फांसी के फंदे पर जाने से पहले उस आशिक सादिक ने ये गुनगुनाया था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मेरे अजीजों, दुनिया आजमाती है मेरे मुस्तफा के आशिकों को। आज मैं तुम्हें ये दर्स देने आया हूं, चाहे दुनिया की जैसी भी बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे कदमों को हिलाने के लिए आए, हर चीज का समझौता कर लेना, मगर मुस्तफा की इज्जत पर एक आने बराबर भी समझौता कभी ना होने देना। फिर पुकार कर इस दुनिया से कहना, तुम अगर हमें सिक्कों पर खरीदने की बात करते हो या तख्तो ताज दिखा करके हमें खरीदने की बात करते हो, जवाब इतना ही होगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। यह हमारा नारा है, यह हमारा नारा है। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस हुजूर के होकर रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजान गिरामी औकात, जो लज्जतें मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में है, तुम्हें अभी उसका अंदाजा भी नहीं, शऊर नहीं होगा। एक बार किसी से मोहब्बत करने के बाद दिल में जो तड़प पैदा होती है, मैं आपको बताऊं, आला हजरत से पूछो, वो कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये मोहब्बत में अगर दर्द होता भी है तो यही इलाज है उसका, यही दवा है। नबी पाक की मोहब्बत में तड़पना सीखो। कैसे आएगी ये मोहब्बत? क्या नारे लगाते आ जाएगी, जोरदार पुकारते हुए आ जाएगी, झंडे लहराने से आ जाएगी? मैं सिंपल एक नॉर्मल सी चीज बताता हूं, बड़ी आसान सी चीज। दुनिया में जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र ज्यादा करने लगता है, उसकी बात बार बार करता है, बार बार उसको पूछता रहता है। एक बुजुर्ग ने एक अपने मुरीद को तालीम दी थी। वो आया था बैत होने के लिए, कहा कि मैं मुरीद होना चाहता हूं। कहा थोड़े दिन तुझे तरबियत देता हूं, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए जिससे बैत कर रहा है। कहा कैसी? देहात का रहने वाला था, गांव खेड़े का रहने वाला था। बुजुर्ग ने एक भैंस दी और कहा जा इसको पाल, और इतना पाल और इससे मोहब्बत भी कर, इसको प्यार भी करना, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। लेके गया, 8-10 दिन के बाद आया, पूछा, बुजुर्ग ने पूछा क्या हाल है? कहा मैं ठीक हूं, अच्छा हूं। कहा भैंस कैसी है? कहा वो भी अच्छी है, बहुत अच्छा खाती है, बहुत अच्छा बैठती है। तारीफ कर रहा था, जिससे मोहब्बत होती है तारीफ होने लगती है, उसकी कोई बुराई का जिक्र किया ही नहीं। कहा जा और चंद दिनों के बाद मैं मुलाकात करता हूं। फिर गया 8-10 दिन के बाद, और भैंस के पास करीब रहता रहा। ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। फिर आया दूसरी बार, पूछा कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? कहा मैं भी अच्छा हूं, मेरी भैंस भी अच्छी है। खाना खा के आए? हाँ मैं भी खाया, मेरी भैंस भी खाई। पूछा इसके बारे में जा रहा है, लेकिन साथ में जोड़ जोड़ के भैंस भी बोल रहा। क्यों? लगाव बढ़ गया था, लगाव बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि जा और थोड़े दिनों के बाद आना।
پھر گیا اس کی پرورش میں لگا رہا, بھینس کو سجاتا سنوارتا, انہی کاموں میں لگا رہا. شاید 40 دن کے بعد پھر آیا. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی. آپ کھانا کھائے؟ میری بھینس کھا چکی ہے. پوچھا پوچھ رہے خیریت تمہاری, جواب بھینس کے بارے میں دے رہے. تو اس بزرگ نے بتایا یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جب محبوب جس سے محبت کیا جاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, ہر بات میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگتا ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہی چیز کہتے ہیں میرے عزیزوں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرنے لگتا ہے آدمی. یہ تمہاری ایکٹیویٹیز سے سمجھ میں آ جائے گا. تم یہ کہتے ہو اگر حضور سے تمہیں محبت ہے تو دیکھو زندگی میں دن میں کتنی مرتبہ ان کا تذکرہ کرتے ہو, کتنی مرتبہ ان کی باتیں کرتے ہو, کتنی مرتبہ ان کی حدیثیں دوسروں تک بیان کرتے ہو. محبت یہی سے سمجھ میں آئے گی. مجھے حیرت ہوتی ہے گانے کے چند ڈائیلاگ لوگوں کو یاد ہو جاتے ہیں, میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اگر حقیقت میں محبت ہے تو دنیا کو ٹھوکر مارو, میرے مصطفیٰ کی حدیثیں یاد رکھو, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان یاد رکھو اور گنگناتے ہوئے لوگوں سے کہو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات, میرے آقا نے فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین, میرے آقا نے فرمایا ہے. یہ حدیثیں اس طرح ذکر کرتے جاؤ گے کم سے کم, چلو حدیثیں یاد نہیں ہو پاتی. ایک دوسرا طریقہ, امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت لانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن بھر میں کثرت سے اگر اس کی زبان پر درود جاری رہتا ہے تو سمجھ لے وہ اعلیٰ درجے کو پہنچ چکا ہے, محبت کے اعلیٰ درجے کو آ گیا ہے. اب وہ حضور کی طرف زبان سے آیا ہے, چند دنوں کے بعد اپنے اعمال سے بھی آ جائے. یہ محبت کا زینہ ہے. میں آج آپ کو یہ عمل دے جا رہا ہوں, یاد رکھو جس کو تم یاد کرتے ہو وہ ایسا محبوب ہے کہ وہ خود مدینے میں بیٹھ کر کے تمہارے درودوں کو سنتا بھی ہے اور تمہارا جواب بھی دیتا. یہ مجازی عشق و محبت لیلا مجنوں کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ تم اٹھے اور کسی لیلا سے محبت کی, وہ لیلا کو پتہ بھی نہیں تم یاد کر بھی رہے ہو کہ نہیں یاد کر رہے ہو. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے سے مجھے کبھی کوئی درود پڑھتا ہے بھیجتا ہے, میں اسے بھی پہچانتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے بھی ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں. تو اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا, کیوں پھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہو, کیوں اس کو اپنا مسیحا سمجھ کر کے در در ٹھوکریں کھائے بیٹھے ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. اے نوجوانوں وقت بہت قلیل ہے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا آج جو ہمارے اوپر حالات مسلط کیے گئے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے اندر ہوا بھری ہے, اور انہیں پتا ہے ہوا جس گیند میں بھری جاتی ہے وہ فٹ بال ہی ہوتا ہے, ادھر سے اچھالو ادھر جائے گا, ادھر سے اچھالو ادھر آئے گا. فٹ بال کے اندر جب ہوا زیادہ بھری رہتی ہے تو اس کو ٹھوکروں سے اچھالا ہی تو جاتا ہے. تم اگر ایمان سے بھر جاتے ظالموں کی ٹھوکر مارنے کی تو مجال دور کی ہے, آنکھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی, آنکھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. اسی کو تو ہم کہتے ہیں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہمارا گھر کیا گر گیا, لوگوں نے اس کو راستہ بنا لیا. ہر جگہ تم ٹارگٹ ہو, ہر جگہ تم پر مشق کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں گر گئے ہیں, لیکن ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں, ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں. میں جلسوں میں صرف اسی لیے جا ہی رہا ہوں کہ ٹیمپریچر دیکھا جائے ابھی عشق مصطفیٰ ہے کتنا, ورنہ میرا کام دوسرا ہے. میں ہر علاقے میں اڑیسہ, بنگال, کشمیر سے لے کر تمل ناڈو یہاں تک ہر علاقے میں جا کر دیکھ لیا, سارے نوجوانوں کا فی الحال معمول ایک ہی ہے. جس وقت بھی میرے آنے جانے کا ماحول ہوتا ہے میں تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں. کوئی جلسہ آج تک میں نے ایسا اٹینڈ نہیں کیا جس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگتا. ہر جگہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی شمع بجھی نہیں ہے, حضور کی محبت دلوں میں روشن ہے. اور یہی تو بات ہے جو لوگوں کو کھائے جا رہی ہے, یہی تو بات ہے
جو لوگوں کو مروڑ پیدا کر رہی ہے. کبھی آپ نے سوچا؟ ایک سوچ میں آپ کو دیتا ہوں، توجہ سے سنو. ہمارے یہاں کے حالات بڑے پیچیدہ ہیں، اور یہ ہم نہیں کہتے، ساری ان کی رپورٹیں کہتی ہیں. ریٹائرڈ ججز کو بٹھا کر کے انہوں نے سروے کروایا، سری کرشنا رپورٹ ہے، سچر کمیٹی رپورٹ ہے، بہت ساری. اس میں یہ بتایا کہ مسلمان اتنے بیکورڈ ہو چکے ہیں، دلتوں سے بھی کم درجے پر زندگی گزار رہے ہیں. ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، سیاست میں پیچھے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں پیچھے ہیں، عہدوں میں، گورنمنٹ امپلائیز میں ان کا کوئی شمار نہیں ہے. بہت ساری رپورٹوں میں بتایا گیا. میں کہتا ہوں یہ کمزور جماعت ہے، کمزور ہے. اخلاق میں بھی گر گئی، کردار میں بھی گر گئی، تعلیم میں بھی پیچھے ہو گئی، بہت ساری چیزوں پر پیچھے ہو گئی. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب یہ اتنی ٹوٹی بکھری بچھڑی ہوئی ہے تو میڈیا میں 24 گھنٹے اسی پر بحث کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ جو بکھری ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے یہ جماعت، اور میڈیا، یہ دجالی میڈیا سب ٹارگٹ پر. ان کے ہاں تو معاملہ یہ ہے میاں، بغیر ہمارا نام لیے کئی لوگوں کی دکان نہیں چلتی. دکان نہیں چلتی. دن میں ایک مرتبہ تو بولنا ہوگا، داڑھی، ٹوپی، برقع، مسجد، مینار، منبر، لاؤڈ سپیکر، اذان، کچھ تو مدعا چاہیے. میں یہ پوچھتا ہوں، جو اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی جماعت، جس کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، اور ان کا خوب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بھی ایک ڈھنگ کا لیڈر نہیں ملتا، میاں 85% رکھ کر کے کیوں اس جماعت سے ڈر رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ ان سے سب کو کیوں ڈرا رہے ہو کہ یہ کھا جائیں گے، یہ تمہیں نگل جائیں گے؟ 15% لوگوں سے آپ کبھی سوچے اس مسئلے کو لے کر کوئی کمپیریزن ہے؟ تمہارے پاس تو بڑی بڑی جماعتیں ہیں، 100 سال سے ٹریننگ لیتی ہوئی بھگوا تنظیمیں، سب کچھ تیار کر دیا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری کون سی فوج؟ کون سی فوج؟ میاں ہمارے پاس کوئی ایسی فوج، کوئی تنظیم نہیں جس کو کیڈر بیس کہا جائے. جو ہوتی ہوں گی اس کو بھی بہت جلدی پکڑ کر کے تم بند کرتے ہو. سب کچھ نہ ہونے کے بعد مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میڈیا پہ اور سارے نیوز چینل میں ہم زیادہ کیوں ڈسکس ہوتے ہیں؟ سارے کتوں کو بلا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ کرایا جاتا ہے. کیوں؟ ہم کیوں مشق ہیں؟ پھر مجھے اقبال کی بات یاد آتی ہے. اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. اور میں کہتا ہوں عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا. عزیزان گرامی اوقات، کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے. اور یہ میں ایسا نہیں ہے کہ طریقے رے کے ایک چھوٹے سے مضافات میں رہنے والے دیہات میں بیٹھ کر رات کو مختصر حلقے میں بیان کر رہا ہوں. ایسا نہیں، مجھے پوری خبر ہے. میرا ہر جملہ دلی تک پہنچتا ہے، میرا ہر جملہ پوری جگہ وائرل ہوتا ہے. مجھے اس بات کا خوف نہیں، اور سننے والے جو جاسوسی کرتے ہیں میں ان کو سنانا ہی چاہتا ہوں. میں ان کو سنانا ہی چاہتا ہوں. جاؤ گرو گھنٹالوں سے پوچھو، ان کا کچھ ہے نہیں. کیوں ان سے اتنا خوف؟ ان کا کچھ ہے نہیں. بچی کھچی مسجدیں نہیں بچا پاتے، پھر کیوں ڈرتے ہو؟ میاں بہت سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ نقطہ ملا ہے کہ دنیا کسی چیز سے خوف زدہ ہے تو وہ عشق رسالت کی چنگاریاں ہیں، وہ محبت مصطفیٰ کی چنگاریاں ہیں جو سینوں میں ہے. تم اگرچہ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاؤ گے، محبت مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے، لیکن ظالم دنیا کو پتا ہے جس دن یہ شعلہ بن جائے ہزاروں کے گھر خاکستر کر جائے، ہزاروں کی نیند حرام ہو سکتی ہے. دنیا کو پتا ہے، ورنہ کوئی کسی معذور عالم دین سے کیوں گھبراتا؟ کیوں گھبراتا؟ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے خادم حسین سے پوری دنیا کیوں گھبراتی تھی؟ چلنے کی طاقت نہیں ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ کہے تو یورپ کی دھرتی بھی ہلنے لگے، پارلیمنٹ میں بات ہونے لگے کہ وہ موسٹ ڈینجرس پرسن، وہ بہت ہی خطرناک آدمی. ارے چل نہیں پاتا، کیوں ڈینجر؟ پتا چلا کہ طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، عشق مصطفیٰ کا نام.
अगर वो माजूर के सीने में भी हो तो अच्छों अच्छों की धरती और चूल्हे हिला देती है। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐ नौजवानों, ना तुम्हें ट्रेनिंग, चाकू, तलवार, बंदूक, बारूद की जरूरत है, ना ही किसी को बॉडी दिखा करके डराने की जरूरत है। बस मेरे मुस्तफा की मोहब्बत सीनों में ऐसी बसाओ कि तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए इबरत बन जाए। क्योंकि 313 निहत्ते बगैर चप्पल के बदर में पहुंचे थे, बगैर चप्पल के बदर के मैदान में पहुंचे थे। लेकिन कुफ्फारे मक्का कहते हैं, जब वो सामने आते थे तो हमको ऐसा लगता कि ये जमीन की मखलूक नहीं, कोई और मखलूक आई है। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा हो, रौब डालना ये मेरे मौला का काम है, ये मेरे मौला की शान है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ऐ नौजवानों, आज सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो इश्क़ मुस्तफ़ा की, मोहब्बत मुस्तफ़ा की तुम्हारे आमाल में भी नजर आने लगे, तुम्हारे चेहरों पर भी झलकने लग जाए, तुम्हारे सरों पर भी लगने लग जाए कि मेरे आका से कितनी मोहब्बत करता है। दुनिया भोंकती है, भोंकने दो, तुम्हें छोड़ती है, छोड़ने दो, तुम्हारा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। और रिस्क किसके सदक़े में मिलता है? मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता। खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, या रसूल अल्लाह जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जिसका ये अकीदा हो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलता है, वो फिर ये नहीं देखता कि मेरी दाढ़ी रखने से कौन कौन छूटता है, मेरी टोपी पहनने से कौन कौन छूटता है, मेरी नमाजें पढ़ने से कौन कौन छूटता है, वो ये कभी नहीं देखेगा। बल्कि उसे पता है मैं मुस्तफ़ा का हूं, अगर मुस्तफ़ा मुझे देखकर मुस्कुराए, दुनिया रूठती है तो रूठने दे, आमीना का लाल तो सलामत है। वो मोहब्बत तो मेरे पास है। सहाबा इसी मोहब्बत पर फख्र करते थे। एक साहबी हजरत नौमान, वो एक बादशाह के यहाँ मेहमान बनकर गए थे और एम्बेसडर तर्जुमान कासिद हुजूर के, बादशाह को पता था मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है, कासिद आया है। उसने लाल कारपेट, रेशम का कारपेट बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाया। हजरत नौमान साहबी जब आए तो उस कारपेट को तलवार से फाड़ दिया, हटा दिया, रेशम का था, ठोकर से हटा दिया, ऐसे जमीन पर चलते आए। और जब कुर्सी देखी, सोने की कलाई की हुई है, ठोकर से हटा दिया, कहा सादी कुर्सी पे बैठता हूं। उस बादशाह ने कहा क्या इतना गुरूर है, एटीट्यूड? हजरत नौमान ने फरमाया ये गुरूर तकब्बुर नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रेशम का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्द के लिए हराम है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसको हराम फरमाया, तेरी सारी बादशाहत भी आ जाए, मैं ठोकर मारकर मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को अपनाऊं। वो दूर थे, दूसरे मुल्क में थे, अपना प्रोटोकॉल ले लेते, फिर मदीने में आकर के अमल कर लेते ना। सहाबा का यही अमल है, दुनिया के किसी खित्ते में हो, हम गुलाम मुस्तफा, हम अपने नबी की इज्जत की खुद हिफाजत करेंगे। ये नहीं कि बाजार में जाए तो यहूदियों की तरह बन जाए, मस्जिद में आए तो बड़ा शरीफ नजर आए। मेरे अजीजों, हर घड़ी हर जगह मेरे मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत करो, दुनिया फिर झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तुम हमेशा मेरे मुस्तफा के गुलाम, पार्ट टाइम गुलाम हो या फुल टाइम गुलाम है, फुल्ली हमारी जिंदगी उनके लिए है। इसी को ताजुश शरिया ने फरमाया था, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुझे वो बात याद आती है, एक प्लेन में एयर होस्टेस ने एक मुसलमान नौजवान को शराब पेश की। मुसलमान था, यूरोप का रहने वाला। उसने कहा मैं नहीं पीता, आया मैं मुस्लिम, मैं मुसलमान। उसको बुरा लगा, कहा नहीं पीना है तो ना पियो, लेकिन ये क्यों कह रहे हो मुसलमान? यही जुमला तो लोगों को चुभता है, यही तो डसता है। कहा मैं मुसलमान हूं, आप नहीं पीना मत पियो, क्यों कह रहे हो? उसने कहा इसीलिए कह रहा हूं कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीजें हैं। मैं नहीं, इस्लाम अपोज है, फुल्ली अपोजिट चीजें। वो आर्ग्यू करती रही, कहने लगी ये क्या है आप लोगों का, सारे तो पी रहे हैं, रिलैक्स कर लेते, कहीं 6 घंटों का सफर है, पी करके
آرام کر لیتے, تھوڑا ریلیکس ہو جاتے. اس نے کہا آپ زیادہ آرگیو کر رہی ہیں تو میری ایک شرط مان لو کہ جاؤ پہلے پائلٹ کو پلاؤ, جو پلین چلا رہا ہے پائلٹ کو یہ شراب پلاؤ. اس نے کہا نہ, پیتا ہوگا وہ گھر جا کر کے, لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے, آن ڈیوٹی شراب نہیں دے سکتے ہم. اس نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں, مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے, پوری زندگی آن ڈیوٹی ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی وقت نہیں. وہ مصطفیٰ کا غلام ہے تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک میرے آقا سے جڑا ہوا. عزیزان گرامی وقار, یہ پاس و لحاظ میرے مصطفیٰ کی عزت کا تم رکھو گے, مولا تمہاری عزتیں بے پناہ بڑھائے گا, بے پناہ بڑھائے گا. تجربہ شاہد ہے, میں خود کہتا ہوں میرے لیے جو یہ عزت ہے وہ اسی لیے نہیں کہ کسی پارٹی کا نیتا ہوں. نیتا بہت سارے آتے جاتے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں, لیکن جب تک کرسی پر ہیں ٹھیک ہے, بعد میں ان کا کسی پیپر کے کونے میں بھی نام نہیں رہتا. لیکن میرے مصطفیٰ سے محبت کیا ہوا غلام قبر میں بھی جو سو جائے 100 سال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت بن کر اپنے جلسوں پر حکومت کرتا ہے. غریب نواز کو 800 سال ہو گئے لیکن آج بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک جملہ سنو, اس رسول کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو, ہر دل پہ راج کرو. اس رسول کی عزت کا احترام کرو اور پاس و لحاظ رکھو, اللہ تمہاری عزتیں اتنی بڑھائے گا جتنا تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. میں نے خود یہ محسوس کیا, مجھے میرے باپ کی وجہ سے نہیں پہچانتے لوگ, مجھے میرے علم کی وجہ سے لوگ نہیں پہچانتے, مجھے جو بھی پہچانتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نسبت سے پہچانتا ہے. ناظم اجلاس ابھی جو مجھے بلانے کے وقت جو واقعے کا ذکر کر رہے تھے, کسی کتے کو ہم نے للکارا تھا, یہ ہر جگہ تعارف میں پیش کیا جاتا ہے. میں یہی کہتا ہوں, میری دعا یہی تھی, یا رسول اللہ, جو بیدم وارسی نے دعا کی تھی, سگے طیبہ سب کہہ کے پکاریں بیدم, مجھے ساری دنیا مدینے کا